وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں اتباع رسول کے حوالے سے گزارشات درج کی تھی۔ اس سے پہلے محبت رسول کے حوالے سے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی اور علامت وہ اتباع رسول ہے۔ یعنی ایک مسلمان جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، تمام ایمانیات پر ایمان لے آتا ہے، تو پھر اس کی زندگی اپنی مرضی والی نہیں ہوتی، بلکہ جیسے اس کے رب اور اس کے نبی نے اسے حکم دیا ہے وہ اپنی زندگی کو ان کے تابع کر دیتا ہے۔ حقیقی محبت ہے ہی یہ کہ انسان اطاعت رسول کے بغیر بے قرار ہو جائے، اسے چین نہ آئے، اسے سکون نہ آئے۔ ظاہر ہے مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو یہ ایک مسلمان اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ مسلمان ہو، صحت مند ہو، ہوش و حواس میں ہو، اور اس کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نظر انداز کرے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتباع رسول کے ساتھ ساتھ بدعات سے بچنے کا حکم ہے۔ یعنی جس طرح ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دین نے ہمیں بدعات سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر غیر کے طریقوں پر چلنے سے منع کیا ہے۔ وہ غیر کوئی بھی ہو، وہ کوئی امتی ہو یا غیر مسلموں کے وہ طریقے اور اطوار ہو، کوئی بھی وہ طریقہ، کوئی بھی وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، اصحاب رسول اور خصوصاً خلفاء راشدین کے سنہری دور میں موجود نہیں ہے، تو ایسے عمل کو شریعت میں بدعت کہا جاتا ہے، اور ایسے عمل سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بڑا شریعت میں، ہمارے دین میں ایک سنگین اور بڑا گناہ ہے بدعت۔ اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین بدل جاتا ہے، دین کی جگہ غیر دین لے لیتا ہے، سنت کی جگہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے مصنوعی طریقے وہ لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے سنت ضائع ہو جاتی ہے، سنت کا رواج ختم ہو جاتا ہے، سنت مٹ جاتی ہے۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدعت کی وجہ سے اس بدعت کی جگہ اللہ تبارک و تعالی سنت کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ کوئی بھی عمل جو دین نہیں ہے اسے دین سمجھ کے نہیں کرنا۔ یہ دین میں اضافہ ہوگا، یہ دین میں بدعت ہوگی، اور دین جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کا نام ہے۔ ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین میں کبھی پیشی نہیں کر سکتے، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بدل دیں یا اس میں اضافہ کریں یا اس میں کمی کریں، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت یعنی دین میں نئی چیز نکالنے کو کہتے ہیں۔ یہ ہے ایجادات، دنیاوی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی، آج ہیں، ان سے شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا۔ دین میں نئی چیز نکالنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ سواریاں بھی نہیں تھیں، یہ گاڑیاں بھی نہیں تھیں، تو یہ ساری چیزیں بدعت بن جائیں گی۔ نہیں، دین میں منع فرمایا گیا ہے بدعت۔ اس لیے ایک سواریوں کو کوئی ثواب نہیں سمجھتا، ان میں سوار ہونے کو، ان میں سفر کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ان کو کوئی دین نہیں سمجھتا۔ اصل ہے دین میں نئی چیز، یعنی ایسا حکم، ایسا فعل، ایسا عمل جو دین میں موجود نہیں ہے۔ اس کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، لیکن اس وقت سے منقول نہیں، ثابت نہیں۔ آج ہم اسے دین سمجھ کے اس پر عمل کریں، اس کو ضروری سمجھ لیں، تو ایسے عمل کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے دین کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی انسان جب آتا ہے، وہ اپنا مشن لے کر آتا ہے، تو کوئی شخص دنیا سے جاتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے، میں جو چاہتا تھا وہ ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا کی کہ آپ دنیا میں جو مشن، جو تعلیمات، جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ آپ نے پورا کیا، مکمل کیا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ آج تمہارا دین تم پر مکمل ہو چکا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا دین کامل اور مکمل ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، قیامت تک لوگوں نے انہی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے، افراد پیدا کر دیے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی احادیث وہ بھی محفوظ ہیں، آپ کی سیرت محفوظ ہے، آپ کی زندگی محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی نہیں بلکہ جو لوگ ان ارشادات کو نقل کرنے والے تھے، راوی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے حالات زندگی تک بند کر لیے گئے، لکھ لیا گیا، محفوظ کر لیا گیا، جو کہ اس دین قیامت تک رہنا ہے۔ تو یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے، اس لیے ہی بدعت سے منع کیا گیا کہ ہم اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہیں کر سکتے، دین کامل اور مکمل موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں تمہارا نبی اور رسول دے دے اس سے تم لے لو، پکڑ لو۔ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جسے تمہیں منع کیا جائے تم اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات لے کر آئے ان پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا، روکا گیا ہے، ان سے باز آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے ارشادات میں بھی فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ ہمیں بدعات سے بچنا ہوگا، دین میں نئے نئے کام پیدا کرنے سے بچنا ہوگا، اس میں دین میں اضافہ ہوگا۔ دین کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ دین کے بجائے انہی اعمال کو لے کر بیٹھ جائیں گے، انہی پر انحصار کر لیں گے اور اس کے مقابلے میں سنتوں کو چھوڑ دیں گے۔
تو بدعت جو ہوتی ہے وہ دین میں نئے کام کو کہتے ہیں. بدعت یہ سنت کی ضد ہے. یعنی جیسے توحید اور شرک، توحید کے مقابلے میں شرک ہے، توحید کی ضد شرک ہے، تو توحید کا عقیدہ دے کر ہمیں شرک سے منع کیا گیا ہے کہ شرک سے بچنا ہے. اگر شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارا اجر اور ثواب ختم ہو جائے گا. اسی طرح ہمیں سنت کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور سنت کے سوا اپنی طرف سے کوئی عمل اسے دین سمجھ کے پیش کرنا، اس کو لازمی سمجھنا، اس کو نیکی سمجھنا اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے اور اسے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اس میں بنیادی طور پر ہم یہ سمجھیں کہ دین میں کوئی حکم موجود ہے اور وہ دین میں وہ حکم مطلق ہے، عام ہے. اب ہم اپنی طرف سے اس کو خاص نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، دین کا کوئی حکم ایسا ہے کہ جس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی، تخصیص نہیں رکھی گئی اور اسے عام حکم دیا گیا ہے. اب اسے ہم جو ہے وہ خاص کر لیتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہ مرنے کے بعد مسلمان میت کے ورثاء، فوت ہونے والے مسلمان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پہنچاتے ہیں. اب شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا، اس کے لیے کوئی کھانا مقرر نہیں کیا، اس کے لیے کوئی پڑھائی کی تعداد مقرر نہیں کی، کوئی وظیفہ مقرر نہیں کیا. اب شریعت نے مطلقاً ہمارے دین میں عیسیٰ علیہ السلام کی اجازت ہے کہ ہم صدقہ اور خیرات کر کے فوت ہونے والے کو ثواب پہنچائیں، یا کوئی بھی نیک عمل جو شریعت سے ثابت عمل ہو سنت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کرے، اور اس سے میت کو فائدہ بھی ہوگا. جیسے دعائے مغفرت ہے، نماز جنازہ، یہ بھی دعائی ہوتی ہے، یہ بھی میت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوتا ہے. یا اس کے بعد دعا کرنا، یا کوئی بھی اچھا عمل ہو، بدنی عبادت ہو، جیسے حج بدل شریعت میں موجود ہے کہ فوت ہونے والے کی طرف سے اگر اس کے ذمہ میں حج تھا، کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکا تو اسے وصیت کرنی چاہیے، حج فرض تھا اس پر، تو حج بدل جسے کہا جاتا ہے یہ بدنی عبادت ہے. انہی روایات کو لے کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک میت کے لیے بدنی، مالی، زبانی عبادت کر کے اس کو ایثار ثواب کیا جا سکتا ہے. لیکن شریعت نے ایثار ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا. اس کے لیے اجتماعیت ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بلایا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، سب لوگ مل کر یہ عمل کریں، یا اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر کیا جائے، یا جمعرات مقرر کی جائے، یا جو ہے وہ ہمارے ہاں جیسے 10واں 40واں وغیرہ مقرر کر لیا جاتا ہے. تو شرعی حوالے سے ہمارے دین نے اس حکم کو خاص نہیں کیا، کسی دن کے ساتھ، کسی کھانے کے ساتھ، کسی عمل کے ساتھ. اب ہم کریں گے تو یہ دین پہ اضافہ ہوگا، چونکہ یہ چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کی وفاتیں ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جدید مسئلہ ہے آج ہی پیش آیا، تو نہیں. تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اربعہ، اور خاص طور پر ہم حنفی اور مسلک لوگ، یعنی جو قرآن اور سنت کے وہ مسائل جن میں دلائل کے اعتبار سے اختلاف ہے، اور ان میں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قرآن اور سنت کی روشنی میں جو تحقیق ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو ان مسائل میں، ان کتابوں میں جنہوں نے مسائل کو ذکر کیا، نقل کیا، تو کہیں ائمہ اربعہ یعنی جن کی دنیا میں جن کی تحقیق پہ عمل کیا جاتا ہے، ان میں بھی ہمیں ایسا کوئی عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی دن خاص کیا ہو، اس کے حوالے سے مسائل ذکر کیے ہوں. تو اس لیے ایک تو یہ کہ شریعت نے جس حکم کو، جس عمل کو عام رکھا ہے، مطلق رکھا ہے، ہم اسے خاص نہیں کر سکتے، اس میں قید نہیں لگا سکتے. اسی طرح بدعت کو سمجھنے کے لیے اصولی طور پر دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی عمل کو اس کے موقع سے اور اس کی جگہ سے نہیں بدلنا چاہیے. کہ ہمیں ہمارے دین نے کوئی حکم دیا کسی خاص موقع کے لیے، اب ہم اسے بدل دیں. جیسے آذان یہ نمازوں کے لیے دی جاتی ہے، اب اسی آذان کو
کسی فوت ہونے والے کی قبر پہ جا کے اذان پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یا ہمیں جانور ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ کی اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہاں پہ ہم درود شریف پڑھ کر ذبح کریں گے تو ظاہر ہے کہ ذبح ٹھیک نہیں ہوگا. حالانکہ درود شریف اب عبادت ہے اور عظیم عبادت ہے، لیکن اس موقع پر ہلکی عبادت نہیں ہے. یہاں پر ہمیں ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس موقع پر ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور پھر جانور کو ذبح کریں. تو اب اگر کوئی شخص یہاں پہ پڑھے اسے منع کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ منع کرنے والا آدمی درود شریف کا ہی منکر ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر یہ تعلیم نہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ دیا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم بھی الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن یہ جو تم نے اضافہ کیا ہے، میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہوں، لیکن ہمارے نبی کی اس موقع پر یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی نے صرف ہمیں اس موقع پر الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. حالانکہ جملہ تو اگلا بھی بالکل اچھا تھا، معنی میں کوئی تغیر نہیں تھا، الفاظ میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں یہ نہیں سکھایا. چھینک آنے کے موقع پر ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے ہمیں صرف الحمدللہ کہنے کا حکم دیا ہے. تو کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے بدل دینا تو اس سے منع کیا گیا. اسی طرح بدعت کو سمجھنے کے لیے اصولی طور پر جیسے کوئی عبادت انفرادی ہے، انفرادی عبادت جو ہوتی ہے جیسے نفل نماز ہے. اب نفل نماز ہے جیسے چاشت کے نفل ہیں، اشراق کے نوافل ہیں، یہ ایسے نوافل ہیں کہ انہیں انفرادی طور پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اکیلے اکیلے پڑھنا ہے، تنہا پڑھنا ہے. اب اس میں ہم جماعت کا اہتمام نہیں کر سکتے. جیسے صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، یہ نفل نماز ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اس کی جماعت نہیں ہونی چاہیے، انفرادی پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ہمیں انفرادی طور پر ملا ہے. تنہا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اکیلے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اسی میں ایصال ثواب کا بھی حکم آ گیا کہ جیسے تلاوت کر کے ہم انفرادی طور پر ایصال ثواب کریں، اس کے لیے اجتماعیت نہیں ہونی چاہیے، اہتمام نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح درود شریف کا پڑھنا یہ ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اجتماعیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم کوئی خاص وقت مقرر کر کے اس میں جو ہے وہ جمع ہو کر بلند آواز سے یا اجتماعیت اور اس میں جمع ہونا، یہ چیز نہیں، انفرادی طور پر پڑھنا چاہیے. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے. اسی طرح جو چیز موجود ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ایسی چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کی ہمارے دین میں چونکہ مذمت بیان کی گئی ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ عبادت جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، فلا تعبدوها، تم بھی اس سے عبادت نہ بناؤ، اس سے عبادت سمجھ کے نہ کرو. اس لیے فإن الأول لم يدع للآخر، اس لیے کہ پہلے لوگوں نے وقالا، پہلے لوگوں نے پچھلے لوگوں کے لیے عمل میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہ اصحاب رسول نے عمل کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، دین کے کاموں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ جس کو آج ہم پورا کر رہے ہوں اور انہوں نے تو وہ عمل نہیں کیا لیکن ہم اس عمل کو کر کے اسے دین سمجھ رہے ہیں. تو فرمایا پہلے لوگوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس لیے فاتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو یا معاشر المسلمین، ہے مسلمانوں کی جماعت، وخذوا طریقہ من کان قبلکم، اور اپنے سے پہلے لوگوں یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو لازم پکڑو. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 3 صحابی، وہ ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہم سب کی مائیں، ان کے پاس آئے اور
पर्दे के पीछे से पूछा कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की इबादत के बारे में बताया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में क्या मामूल होता है, आप घर में अल्लाह ताला की इबादत कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है, ताकि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीके की पैरवी कर सकें। तो अज़वाज मुत्तहरात ने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आराम भी फरमाते हैं और रात को इबादत भी करते हैं। इसी तरह दिन का रोजा भी रखते हैं और कभी नहीं भी रखते, छोड़ भी देते हैं। जब अज़वाज मुत्तहरात ने उस सहाबा इकराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल और ये अमल बतलाया तो वो 3 सहाबी थे और तीनों ने 3 इरादे कर लिए और उन पे कसम भी उठा ली। एक ने ये कहा कि ज़ाहिर है वो तो अल्लाह ताला के नबी हैं, वो तो इमामुल अंबिया है, मासूम अनिल खता है, अल्लाह ताला के यहाँ उनका बड़ा मर्तबा और मकाम है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मर्तबा और मकाम है, हम उनके उम्मती हैं तो हमें तो उनसे बढ़कर इबादत करनी चाहिए। इसलिए एक ने कसम उठाई और ये कहा कि आइंदा मैं कभी निकाह नहीं करूंगा, इसलिए कि निकाह करूंगा तो बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएगी, उसकी वजह से मेरी इबादत में भी खलल आएगा, एक सुई के साथ मैं अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं कभी निकाह नहीं करूंगा। एक ने ये कसम उठा ली। दूसरे साहबी ने ये कसम उठाई कि आइंदा मैं कभी रात को सोऊंगा नहीं, सारी रात इबादत करूंगा, इसलिए वो तो अल्लाह के नबी हैं और जाहिर है हम बड़े गुनहगार हैं, उनके उम्मती हैं, उनका तो बड़ा मकाम है, तो मैं आइंदा रात को आराम नहीं करूंगा, सारी रात अल्लाह की इबादत करूंगा। तीसरे ने कसम उठा ली कि आइंदा मैं कभी इफ्तार नहीं करूंगा, हमेशा रोजे से रहूंगा। अब ये तीनों ने कसमें उठाकर वापस जाने लगे, चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अज़वाज मुत्तहरात ने बताया कि इस तरह 3 अफराद है और उन्होंने ये पूछा और उन्हें ये बताया गया और उन तीनों ने जो है वो ये 3 कसमें उठाई और 3 अमल अपने ऊपर लाजिम कर लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और नाराजगी का इज़हार फरमाया और फरमाया कि याद रखो कि मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने वाला हूँ और इसलिए तुम्हारे लिए ये जायज नहीं है कि तुम इस किस्म की कसम उठाओ। मैंने निकाह भी कर रखा है, मैं अल्लाह ताला की इबादत भी करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ और कभी रोजा नहीं भी रखता, मैं रात को अल्लाह ताला की इबादत भी करता हूँ और रात को आराम भी करता हूँ। जैसे एक दूसरे साहबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाते हुए जिनके बारे में ये हुआ कि ये सारी रात जागते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, इसको आराम भी दो, और तुम्हारे बीवी बच्चों का भी तुम पर हक है और तुम्हारे रब का भी तुम पे हक है, इसलिए रात को 3 हिस्सों में तकसीम करो, तीनों के हुकूक पूरे किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने निकाह भी किया हुआ है, मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ और इसी तरह मैं रात को अल्लाह ताला की इबादत भी करता हूँ और रात को आराम भी करता हूँ, इसलिए जाओ अपनी कसमों को तोड़ो। और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये जो हदीस का जुमला है, ये हदीस का टुकड़ा है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया है, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिस आदमी ने मेरे तरीके को छोड़ दिया वो मुझसे नहीं है या मेरी उम्मत में से नहीं है या मेरे तरीके पर नहीं है। तो निकाह के मौके पर ये जो जुमला पढ़ा जाता है कि इस बड़ी हदीस और इस वाक़े के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो उम्मन निकाह के खुतबे में ये लफ्ज़ है, ये जुमला पढ़ा जाता है अन निकाह मिन सुन्नती, ये दूसरी हदीस का जुमला है। और फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो इस वाक़े से हमें ये मालूम हुआ कि दीन नाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का। वरना 3 सहाबा जो हैं उन्होंने जो नियतें की, मज़ाहिर वो बहुत अच्छी थी, उनका अमल बहुत अच्छा था,
اس میں کوئی بظاہر خرابی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل اس لیے قابل قبول نہیں کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ معلوم ہوا کہ دین وہ ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہو، تصدیق موجود ہو، اور اگر مہر اور تصدیق نہیں ہوگی تو بظاہر وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، لیکن وہ دین نہیں ہوگا۔ تو اس واقعے سے ہمیں بدعت سے بچنے کے بارے میں ہمیں یہ سبق ملا کہ دین نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اتباع کا۔ دین ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے کہ بظاہر اس چیز کو ہم اپنے لیے پسند کریں، اس سے اچھا سمجھیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بھی اچھا ہو، ایسا نہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بدعت کی مذمت فرمائی اور بدعت سے بچنے کا حکم دیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکم ہمارے دین میں نہیں، من احدث فی امرنا، جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا دین میں، هذا ما ليس منه، جو دین میں موجود نہیں ہے، فهو رد، کو مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دربار میں وہ قبول ہونے والا عمل نہیں۔ اس لیے بدعت سے بچنا چاہیے، چونکہ بدعت کی بہت برا عمل ہے، اس میں بندہ دین میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی دین میں اضافہ کرنے کا لائق ہوں، حقدار ہوں، حالانکہ یہ تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارے ملک میں جو قانون بنتا ہے تو وہ صرف وہی لوگ بنا سکتے ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں، وہاں کے ممبر ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی کوئی بندہ باہر کا آدمی کوئی ملک کے خلاف قانون بنا کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے ملک کا قانون ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے اس میں ہم کس طرح کمی بیشی کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بات ہے، قرآن کریم کی بات ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ اور راستہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برے کام وہ نئے نئے کام ہیں جو دین میں نکالے جائیں۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور یہ ہر نیا کام گمراہی ہے جو دین میں نیا کام نکالا جائے، بنایا جائے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث میں جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ، کہ اللہ تعالی بدعت کے مرتکب آدمی کی، یعنی جو شخص بدعت کو ایجاد کرتا ہے، بدعت کو نکالتا ہے، رواج دیتا ہے، فرمایا اس کا صومن، روزہ، نماز، اور نہ صدقہ، نہ جہاد، نہ نفلی اور نہ فرضی عبادت اللہ کی دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ وہ دین سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے جو ہے وہ گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سند کے اعتبار سے غالباً اس حدیث میں اس درجے کی شاید نہ ہو، لیکن یہ سنن ابن ماجہ جو سیاہ ستہ کی کتاب، 6 کتابوں میں سے کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ بڑی سخت وعید ہے کہ ظاہر ہے جو شخص دین میں ایک نیا کام نکالے پھر اسے دین سمجھے، تو ظاہر دین تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے، صحابہ کرام سے منقول ہو، تو ورنہ تو ہر آنے والا آدمی قیامت تک دین کے مقابلے میں پتہ نہیں کتنے دین کھڑے ہو جائیں گے۔ ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق نئے طریقے نکالے گا، اسے دین سمجھے گا، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے ترغیب دینا شروع کر دے گا، تو دین تو رہ جائے گا پھر جو اصل دین ہے۔ اس کے مقابلے میں نقلی دین پر لوگ عمل کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن اور سنت میں بدعت کی مذمت بیان کی گئی ہے، اسے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی روایت میں فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعانہ علی ہدم الاسلام، جس شخص نے کسی بدعت کے مرتکب شخص کی تعظیم کی، احترام کیا، اس کو عزت دی، فقد اعانہ علی ہدم الاسلام، تو اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی۔
ظاہر ہے جو آدمی بدعت کا مرتکب ہو، دین میں کوئی نیا طریقہ نکالے، اس کی عزت گویا کہ اس کو عزت دینا دین کو گرانا ہے، اس لیے اسے منع کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ تبارک و تعالی بدعت کے مرتکب آدمی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ یعنی جو آدمی بدعت کا مرتکب ہوتا ہے اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی دین میں نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے جو دین میں موجود نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ اسے دین سمجھتا ہے، اس کو ثواب سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، تو اس سے توبہ کی کیسے توفیق ہوگی کہ جو آدمی اپنے عمل کو دین سمجھ رہا ہے اور وہ دین ہے نہیں۔ تو توبہ ہوتی ہے گناہ کے کام سے، جس کو بندہ گناہ سمجھے، اور جس کو بندہ اپنے عمل کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، نیکی سمجھ رہا ہے، تو اس سے کیسے توبہ کرے گا؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت یہ ایک ایسا برا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بدعت کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، وہ اسے نیکی سمجھتا رہتا ہے، حالانکہ وہ نیکی ہوتی نہیں ہے تو توبہ بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب ساری اپنی امت کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں پہلے پہنچوں گا اور اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا اور میں اپنے ہر امتی کا وہاں پہ انتظار کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کچھ لوگ میری طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے اور جو ہے وہ درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا، انہیں روک دیا جائے گا، تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، فرشتوں سے کہوں گا کہ انہیں آنے دو، تو وہ کہیں گے کہ جو ہے وہ آپ کے یہ امتی نہیں ہے، اس لیے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئے کام بنا رکھے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ سحقا سحقا لمن غیر بعدی دینی، کہ انہیں دور کر دو انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو اس لیے یہ بدعت بڑا شدید گناہ ہے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے اور جو ہے وہ ہر اس کام کو اچھا نہیں سمجھ لینا چاہیے جس سے ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے جو ہے وہ عام طور پر ان کا رواج ہے، جیسے عام طور پر لوگ جو ہے وہ بعض چیزیں تو حدیث سے منع فرمائی، جیسے قبروں کو پختہ بنانا ہے، پکی قبر بنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قبروں پر چراغ جلانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو لوگ اسے ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسی طرح اور بہت سی بدعات، جیسے قبر پر اذان پڑھنے کا معاملہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب میت کو دفن کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ قبر پر سنت عمل یہ ہے کہ دفنانے کے بعد سوال جواب میں استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سوال اور جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ اب اس کے بجائے جو ہے وہ ہم اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس موقع پر یہ دعا کرنی چاہیے، اس موقع پر دعا کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بسا اوقات ہم دوسرا عمل کر رہے ہوتے ہیں جو سنت عمل ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اور جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ہر علاقے کی الگ بدعت ہوتی ہے اور دن بہ دن ان بدعات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جیسے 12 ربیع الاول کا دن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہر سال بسال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود بخود ہی اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی جس کے دل میں جو آیا اس نے اسی طریقے کے مطابق جو ہے وہ اس کو، حالانکہ ہم ہر خوشی اور غمی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پابند ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ خوشی کے موقع پر ہم جو مرضی کریں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کے پابند ہیں۔ تو اتباع رسول کے ساتھ ساتھ ہمیں بدعات سے بچنا چاہیے۔ بدعت یہ سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے، جیسے توحید کے مقابلے میں شرک ہے، سنت کے مقابلے میں بدعت ہے، تو بدعت سے بچنا چاہیے، سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ آخری بات، ہمارے ہاں اس وقت سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بعض لوگوں کو معلومات نہیں ہے، اور وہ اس حوالے سے عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اس طرح کی سیدہ ہند کون ہے؟ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، ابو سفیان ان کی اہلیہ ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان اور ان کی اہلیہ مسلمان ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے
کہ جس میں سیدہ ہند نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی ہے، اسلام قبول کیا، اس موقع پر بیعت کی، اور اس موقع پر ان کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا مجھے آپ کے گہرانے سے اور آپ سے سب سے زیادہ بغض تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو اب دنیا کے تمام گھروں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور دل سے اسلام قبول کیا۔ یہ سیدنا معاویہ کی والدہ ہے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو چکی ہیں، اور اس لیے یہ صحابیہ رسول ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ اپنی سیاسی لڑائی میں صحابہ کرام کو بھی ساتھ گھسیٹ رہے ہیں، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے فلانی تو جو ہے وہ ہند کا کردار ادا کیا اور اس نے تو جو ہے وہ کلیجہ کھانے والی ہے۔ معاذ اللہ، یہ جو بات ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہیں وحشی نامی غلام نے قتل کیا۔ یہ حضرت ہند کے غلام نہیں تھے، یہ حضرت جبیر بن مطعم جو ابھی تک مسلمان ہیں ان کے غلام تھے، اور انہوں نے اسے یہ شرط لگائی چونکہ ان کے چچا کو قتل کیا گیا تھا غزوہ بدر میں، تو اگر تم حضرت حمزہ کو قتل کرو گے میں تمہیں عذاب کروں گا۔ تو یہ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، قتل کیا۔ یہ حضرت ہند کے غلام ہی نہیں تھے، اور نہیں حضرت ہند نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ کوئی ایسی بات نہیں، اگر کوئی بات ہے وہ بہت کمزور ہوگی، کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یہ حضرت ہند کے غلام ہی نہیں تھے۔ وحشی کے بارے میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وحشی، تم نے جو ہے وہ میرے چچا کو کیسے قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جیسے آپ نے سنا ہے ویسے ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے۔ تو قتل کرنا تو چھوٹا جرم ہے، اور اس کے بعد مسئلہ بنانا، اعضاء کو کاٹنا، یہ بڑا جرم ہے۔ تو اگر یہ سیدہ ہند نے کیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحشی سے تو یہ کہہ رہے کہ تم میرے سامنے نہ آنا، تو حضرت ہند سے بھی تو کہتے کہ تم تو بالکل ہی میرے سامنے نہ آنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو سفیان مکہ کے فتح ہونے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن دے دیا جائے گا، اس لیے اس بات کو ان کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ حضرت ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر میں غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کا کلیجہ وغیرہ جسم کا کوئی حصہ نہیں چبایا۔ یہ جھوٹی بات عوام الناس میں مشہور ہے، اور سیدہ ہند صحابیہ رسول ہیں، کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں نے جو ہے وہ ہند کا کردار ادا کیا، اگر وہ ان کا عمل ہوتا بھی ہے ہی نہیں تو وہ اسلام سے قبل کا تھا، اور اسلام سے قبل کسی برے عمل کا تالا نہیں دیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔